السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے توبہ اور توبہ کی حقیقت کے بارے میں مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس رمضان مہینہ میں ہم سب سے پہلے توبہ کر کے اور ہمارا دل کو صاف کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سورۃ النور میں فرمایا، اور سورۃ التحریم میں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبۃ نصوحا۔ ایسا کئی جگہ پہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کے لیے تلقین کیا اور حکم کر دیا۔ اس لیے گنہگار انسان کو توبہ کرنا لازم ہے، تاکہ ان کے گناہوں کو مٹا کے وہ اللہ کے راستے پہ چل جائے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حدیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ اکثر من 70 مرہ، اور ایک روایت میں ہے 100، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گنہگار نہیں، بدکار نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ اور استغفار پڑھتے تھے، کیونکہ اس کی روایت، اس کی تفسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو اور اللہ کے بندوں کے پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استغفار، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العلیم پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم پڑھنے میں ہمارا گناہ مٹا سکتے ہیں، اکثر استغفار پڑھنے میں ہمارا گناہ کو ہم کو مٹا سکتے ہیں اور ہمارا دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے بندہ میرا راستہ پہ چل جائے اور معاف مانگے اور توبہ کر کے میرا راستہ میں صراط المستقیم میں چل جائے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص طویل زمین پہ سفر ہو گیا، اور کہ ایک سواری میں اس میں مال تھا اور اس کے پینے کا پانی اور کھانے کا کھانا، یہ سب اس کا سواری میں تھا، لیکن جب بیچ میں پہنچا اس کی سواری گم گئی اور وہ نظر میں نہیں آئی۔ وہ مایوس ہو کر ایک ہی درخت پہ سایہ میں لیٹ گیا اور ڈھونڈتے رہا، تلاش کرتے رہا، لیکن اس کا سواری ملتی نہیں۔ لیکن اچانک جب آنکھ کھلتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کا سواری بالکل سامنے کھڑے ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو گیا، خوش محسوس اس کو نہیں ہوتی، اور اس کے زبان پہ کلمہ پڑھ لیا یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی سے اچھلتے ہوئے یہ کہہ دیا یا رب تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اس کے والاصل یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی گنہگار انسان جب بھاگ جاتا ہے اور جب واپس اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث کی مفہوم میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی گناہ کو نہیں دیکھتا، اتنی بڑا ہو، اتنی چھوٹی ہو، لیکن اللہ صرف اس کا قلب کو دیکھتا ہے، تاکہ وہ آیا ہے یا نہیں، اس کی قلب سے، اس کے دل سے وہ استغفار کرتا ہے، توبہ طلب کرتا ہے، صرف اللہ یہ دیکھتا ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہوں گے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، بڑے گنہگار تھا، 99 اشخاص کو قتل کیا، اور اس کا دل کی آرزو چمکتا رہا، تاکہ یہ فیصلہ کیا وہ مجھے بھی معاف کرنا، مجھے بھی توبہ ڈھونڈنا۔ اور ایک راہب کی ملاقات ہو گیا اور کہا مجھے توبہ ہے تاکہ میں 99 اشخاص کو قتل کیا۔ یہ راہب نے کہا اتنی بڑے گنہگار ہوں، 99 اشخاص کو تو قتل کیا تو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ راہب تو بے عالم تھا، لیکن یہ شخص اس کو بھی مار دیا اور 100 مکمل کر دیا، اور پھر بھی اس کا آرزو کی پیاس بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ عالم کی ملاقات کرتے ہیں۔ عالم سے کہا میں 100 مکمل قتل کیا، مجھے معاف ہے یا نہیں؟ یہ عالم کہتے ہیں
کیوں نہیں بیٹا آ جا, اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, اللہ غفار ہے, اتنی بڑے گناہگاروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک شرط ہے, تو جہاں سے آئے ہوں وہاں واپس نہیں جانا, وہاں گناہگار رہتے ہیں, اس لیے تیرا مسکن بدل کرنا, جہاں میں بولتا ہوں وہاں تو نکلنا, وہاں تو روانہ ہو جانا, اور اسی کے مطابق وہ روانہ ہو جاتا ہے, اور اس کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق وہ مر جاتا ہے. اس وقت رحمت کی فرشتے اور عذاب کی فرشتے, جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں, اور بیچ میں جھگڑا ہوتے ہیں. کیا جہنم کی فرشتے کہتے ہیں یہ تو گناہگار تھا, یہ تو ایک نیک عمل تو بھی نہیں کی, اس کا روح میں لے کے جاؤں گا. اور جنت کی فرشتے کہتے ہیں نہیں, یہ تو تب توبہ کرنے کے راستہ پہ ہیں, اللہ کے راستہ پہ ہے, اللہ کے قرب حاصل کرنے کے وہ جا رہا تھا, اس لیے اس کا روح میں لے کے جاؤں گا. اللہ اس کی جھگڑے میں ایک حل کرنے کے لیے اور ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں, اور فرشتے آ کے کہتے ہیں اس کو ناپ کرو, جہاں سے وہ آیا ہو وہ بہت زیادہ ہے, بہت فاصلہ ہے, بہت دور ہے, تو اس کا رحمت کا ملائک لے کے جائے گا. اور وہ آنے والا مکان پہنچنے کے بہت دور ہو تو اس کو عذاب کا ملائک لے کے جائے گا. اس وقت وہ آنے والا راستہ تو بہت قلیل تھا, اور جانے کا طریقہ بہت فاصلہ تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا, وہ پچھلے والے زمین وہ فاصلے ہو جاؤ, پھیل جاؤ, اور آنے والا اس کا مسکن کا طریقہ اور تھوڑا سا سمیٹ لو, اور شرنک ہو جاؤ, تھوڑا سا قلیل ہو جاؤ, تاکہ اس کا روح ملائکت رحمت لے کے جائے. اس لیے اللہ جب بھی اس کا بندہ آ جاتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کو عذاب کو, اس کا گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت گناہ کیا, کیا مجھے معاف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو سمندر کے زیادہ بھی گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ, اس سے بھی بڑا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہو تیرا گناہ؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ, اس سے بھی بڑا ہے. اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہو؟ اس نے کہا نہیں, اللہ کی رحمت کی قطرہ بھی ہمارا گناہ کو مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا توبہ کرو, توبہ تو اللہ کی قرب حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے. عارفین, علماء اور انبیاء نے بہت توبہ کرتے تھے, اور رات کے اندھیرا میں وہ بہت گڑ گڑا کے راز و قطار رو کے اللہ سے مانگتے تھے مجھے معاف کرنا, میں توبہ کرتا ہوں, میرا گناہ کو مٹا دینا. یہ ہے انبیاءوں کا زندگی اور اولیاء کا زندگی. اس لیے میں آخر یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارا توبہ قبول ہونے کے لیے 3 یا 4 شروط ہیں. اس میں آدمی کے حق ہو تو 4 شرائط ہیں. سب سے پہلے ان سے ہم معاف مانگنا, ہم کسی سے دل دھوکا ہو اور کسی سے حق مارا ہو اور کسی سے چیز کو بلا اجازت استعمال کرے تو ان سے اجازت مانگنا اور اس کو واپس لوٹ دینا. یہ ہے آدمی کا حق. اور جب ہم اللہ کے بیچ میں ہوں 3 شرائط ہوتے ہیں. اذکیاء میں امام فرماتے ہیں اطلب متابا بالندامت مقلعا وبعزم الترک فی مستقبل وبراءۃ من کل حق الآدمی وهذه الارکان فرع وکمل. ہم ہمارا گناہ کو ہم غم سے, ہم بہت دکھ سے اللہ سے طلب کرنا, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, ابھی تو میں گناہ سے شرمندہ ہوں, میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کرنا. اور دوسرا شرائط ہیں ہم کیے ہوئے گناہ سے ہم عزم کرنا, کبھی بھی اس سے ہم نہیں جانا, آئندہ مجھ سے وہ گناہ نہیں ہوتے, اے عزم کرنا. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص توبہ کیا تھا, استغفر اللہ پڑھ رہا تھا, اس سے کہا کیا تو جھوٹا توبہ کر رہے ہو؟ وہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا جھوٹا, تو اس سے معنی کیا ہے؟ علی المرتضی فرماتے ہیں جب کسی سے استغفار منہ سے جاری ہو, نہیں اس سے دل میں لگے ہوں, اس کا استغفار
جھوٹا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم دل سے کہنا، یا اللہ مجھ سے نادان کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے مجھے گناہ ہو گیا، تو معاف کر۔ اللہ بالکل معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ میں ہم سب گناہ سے صاف بن کے، ہمارا دل کو صاف کر کے ہم توبہ طلب کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو سب مصیبتوں سے دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔